नवासाए रसूल और शहदाए करबला की अजीम कुर्बानी का दिन यौम आशूर अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में जुलूस। कराची में 10 मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस मेश्त पार्क से बरामद हुआ। मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह खारा दर पर खत्म होगा। लाहौर में निसार हवेली से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस रिवायती रास्तों पर गामजन। रावलपिंडी और क्वेटा में भी यौम आशूर का मरकजी जुलूस मंजिल की जानिब रवा दवा। पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में भी जुलूस। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात, कैमरों से निगरानी। पंजाब के 24 अजला में मोबाइल फोन सर्विस जुज़वी मुअत्तल। पेशावर और क्वेटा में भी मोबाइल फोन सर्विस बंद। यौम आशूर सबर, इस्तकामत, ईसार, हक़गोई और सूलों पर साबित कदम रहने का दर्स देता है। सदर आसिफ जरदारी का यौम आशूर पर कौम के नाम पैगाम। कहा, वाक़या करबला महज एक तारीखी सानिया नहीं, एक दायमी पैगाम और एक जिंदा दर्सगाह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, वाक़या करबला पैगाम देता है असूलों की पासदारी महज़ब मुआशरे की बुनियाद है। इनफरादी और इज्तिमाई जिंदगियों में अदल, सब्र और जिम्मेदारी को फ़रोग़ देना होगा। इख्तलाफात और इंतशार के बजाय बाहमी एहतराम और रवादारी को मजबूत बनाया जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, शहदाए करबला की अब्दी तालीमात पर अमल पैरा होकर ही उम्मत मुस्लिमा हर चैलेंज का मुकाबला कर सकती है। सिंध हुकूमत ने आशूरा पर सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात किए। सूबे भर में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए 60,000 पुलिस और रेंजर्स के जवान फराइज अंजाम दे रहे हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं, कोई मखसूस थ्रेट नहीं, लेकिन दुश्मन हमेशा मौके की तलाश में रहता है। हमें ऐसा कोई मौका नहीं देना चाहिए जिससे शरपसंदी फैले। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज का रेंजर्स कंट्रोल रूम का दौरा। सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। कहा, अवाम के इत्तेहाद और हम आहंगी के लिए उलमा की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। जुलूस की मुंतजमीन ने रेंजर्स और सिक्योरिटी इदारों के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया। मुहर्रम के जुलूसों के लिए बेहतरीन इंतजामात किए गए। अज़ादारों का भरपूर ख्याल रखा जा रहा है। वज़ीर आला मरीम नवाज एक एक लम्हे की मॉनिटरिंग कर रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, जुलूसों की निगरानी के लिए सेफ सिटी कैमरों से भी मदद ली जा रही है। ज़िले अफसरान मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद हैं और सिक्योरिटी यकीनी बना रही हैं। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा और शरपसंदी फैलाने वालों पर भी नजर रखी हुई है। फलस्तीन और मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अवाम रियासती जबर और बदतरीन तशद्दुद का सामना कर रहे हैं। गैर मुल्की काबिज़ीन की तरफ से तशद्दुद को बतौर हथियार इस्तेमाल करने पर शदीद तशवीश है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तशद्दुद के मुतासरीन की हिमायत के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, काबिज़ीन के जराइम की मुज़म्मत और उनकी जवाबदेही मुश्तरका आलमी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान दुनिया भर में तशद्दुद के मुतासरीन से पुरखुलूस यकजहती का इजहार करता है। मकबूजा कश्मीर में दहाइयों से इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। आलमी बरादरी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के मुर्तकिब अनासिर का एहतिसाब यकीनी बनाए। कश्मीरियों की गैर मुल्की तसल्लुत के खिलाफ जद्दोजहद की सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेंगे। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद में मज़ीद मजबूती वक्त की अहम ज़रूरत है। दुआ है हम एक परचम तले मुत्तहद हो जाएं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पाकिस्तान के किरदार से उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद को तक़वियत मिली। ईरान, फ़लस्तीन और लबनान की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। वो वक्त दूर नहीं जब फ़लस्तीन आज़ाद रियासत बनेगा। लबनानी अवाम इसराइली जुल्म सितम से निजात हासिल करेंगे। अमरीका और जीसीसी का मुश्तरका बयान गैर जिम्मेदाराना है। ईरान ने मुश्तरका एलामिया को मुदाखलत और इश्तियाल अंगेज करार दे दिया। ईरानी वजारत खारजा का कहना है, ये इलाकाई सलामती को नुकसान पहुंचाने और तनाज़ात को हवा देने की कोशिश है। अमरीकी फौज खलीजी ताउन काउंसिल के रुकन ममालिक के लिए सरासर बोझ है। अमरीका का इलाकाई ममालिक की सलामती का अज़्म महज बयानबाजी और खोखला दावा है। फलस्तीन और लबनान की मज़ाहमती तहरीकों को ईरानी प्रॉक्सी करार देना सरासर गलत और हकीकत की मुनाफी है।
خلیجی ممالک امریکہ اور اسرائیل کے بیانیے کی حمایت سے انکار کر دیں. ہمارا مشورہ ہے ایران مخالف پالیسیوں کا حصہ نہ بنے. پاسداران انقلاب کا آبنہ ہرمز میں مال بردار جہاز پر حملہ. وال اسٹریٹ جرنل نے دعویٰ کیا سنگاپور کے پرچم بردار کارگو جہاز پر حملے سے برج کو نقصان پہنچا. برطانوی میری ٹائم حکام کے مطابق حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. ایرانی بحریہ نے حملے سے چند گھنٹے قبل مخصوص راستوں سے گریز کی وارننگ دی تھی. امریکی حکام کے مطابق تازہ حملہ آبنہ ہرمز کھولنے کے معاہدے کے لیے بڑا امتحان ہے. عمان کے جنوب مشرق میں کارگو جہاز پر حملے کے بعد اقوام متحدہ نے آبنہ ہرمز سے جہازوں کا انخلاء عارضی طور پر معطل کر دیا. بین الاقوامی میری ٹائم آرگنائزیشن کا کہنا ہے ہرمز میں پھنسے 11,000 سے زائد ملاحوں کو نکالنے کا عمل معطل کر دیا گیا. جس جہاز پر حملہ ہوا وہ IMO کے انخلاء فریم ورک کے تحت سفر نہیں کر رہا تھا. ملاحوں کی سلامتی اولین ترجیح ہے. بحری حفاظت یقینی بنانے کے لیے انخلاء کا منصوبہ اس وقت تک روکا جائے گا جب تک مزید وضاحت حاصل نہیں ہو جاتی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے زراعت سے متعلق ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے. کہتے ہیں امریکہ جلد ایرانی فنڈ سے گندم، سویابین اور مکئی خریدے گا. زرعی شعبے میں نئی جدت لائیں گے. ہم نے ایران کی فوجی صلاحیتوں کو تیزی سے ختم کر دیا. ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دے سکتے. ایران کو ایٹمی ہتھیار مل گئے تو وہ اسے پہلے ہی گھنٹے میں استعمال کرے گا. معاہدہ ہو یا نہ ہو میرے وزیر اعظم رہنے تک ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا. اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کا کہنا ہے کسی بھی حال میں ایران کو ایٹم بم بنانے کی اجازت نہیں دیں گے. جنوبی لبنان پر اسرائیل کا غلبہ ہے. ہمارا نکلنے کا ارادہ نہیں. جب تک ضروری ہوا وہاں سیکیورٹی زون میں رہیں گے. بیرون ملک سے ڈالے گئے دباؤ میں اسلحہ اور گولہ بارود کی فراہمی روکنا بھی شامل تھا. امریکی دوستوں کو بتا دیا اگر ضرورت پڑی تو ہم اپنے ناخنوں سے بھی لڑ لیں گے. حزب اللہ نے دریائے لیتانی کے شمال میں غیر مسلح ہونے سے انکار کر دیا. اسرائیل سے لبنان سے غیر مشروط انخلاء کا مطالبہ. کہا اسرائیل کو ہر صورت مکمل اور غیر مشروط طور پر لبنان سے نکلنا ہوگا جس کے بعد ہی ہتھیاروں پر بات ہوگی. حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم کا کہنا ہے اسرائیل لبنان پر قبضے کی نیت سے آیا ہے. مزاحمت نئے مرحلے میں داخل ہو چکی. لبنانی حکومت نصف لبنانی عوام کو اپنے خلاف نہیں کر سکتی. MOU کو امریکہ اور اسرائیل کی ناکامی قرار دیتے ہوئے کہا برداشت ہماری حکمت عملی تھی، کمزوری نہیں. اطالوی وزیر اعظم جارجیا میلونی نے نیٹو چیف کا بیان مسترد کر دیا. پیرس میں فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کے ساتھ نیوز کانفرنس میں کہا اٹلی نے ایران کے خلاف جنگ میں کبھی حصہ ہی نہیں لیا. ان کے ملک نے اڈوں کے استعمال سے متعلق محض اپنے وعدوں اور معاہدوں کی پاسداری کی، اس سے زیادہ کچھ نہیں. نیٹو چیف کو سمجھنے میں غلطی ہوئی کہ اٹلی سے کس قسم کی پروازوں کی اجازت دی گئی تھی. دعویٰ کیا نیٹو چیف نے اپنی غلطی درست کرتے ہوئے اس بارے میں وضاحت بھی کی ہے. بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل کمی. برنٹ خام تیل 3.52% کمی کے ساتھ $72.61 فی بیرل پر آ گیا. امریکی ویسٹ ٹیکسس خام تیل 3.6% کمی سے $69.33 فی بیرل پر ٹریڈ کر رہا ہے. سعودی آئل کمپنی آرامکو نے تقریباً 4 ماہ بعد راس تنورہ ٹرمینل سے تیل کی لوڈنگ دوبارہ شروع کر دی. متحدہ عرب امارات کے بعد عراق نے بھی اوپیک سے علیحدگی کا اشارہ دے دیا. عراقی حکام نے اوپیک سے مطالبہ کیا کہ عراق کے تیل کی پیداوار کے کوٹے میں خاطر خواہ اضافہ کیا جائے ورنہ عراق کے پاس تمام آپشنز موجود ہیں. جولائی کے لیے اوپیک کا مقرر کردہ پیداواری کوٹا یومیہ 43,78,000 بیرل ہے. وینزویلا میں خوفناک زلزلے سے اموات کی تعداد 235 ہو گئی. 4,300 افراد زخمی، ہزاروں لاپتہ. وینزویلا کی وزارت صحت کا کہنا ہے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے. ریسکیو آپریشن جاری ہے. کراکس میں 24 گھنٹے سے زائد ملبے تلے دبی خاتون کو زندہ نکال لیا گیا.
ایمنسٹی انٹرنیشنل نے عالمی برادری سے وینزویلا کے لیے فوری امداد کی اپیل کی. کہا زلزلے کی تباہ کاریاں وینزویلا کے پہلے سے جاری انسانی بحران کو مزید سنگین بنا سکتی ہیں. لیڈرشپ کی مرضی ہے، جس کو چاہے تبدیل کریں. پارٹی کے تمام اہم اور حتمی فیصلے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کرتے ہیں. وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کہتے ہیں ایک ایم پی اے نے سندھ اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر دھمکی دی. قواعد کے تحت ایم پی اے کی تقریر کو حذف کروایا. اس معاملے پر اسپیکر کو رپورٹ دوں گا تو سب کچھ سامنے آ جائے گا. کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے آزاد جموں کشمیر میں انتشار پھیلانے کی سازش پھر بے نقاب. پرتشدد کارروائیوں کے لیے اسلحہ لے جانے والے انتشاری کمیٹی کے عناصر گرفتار. پولیس ذرائع کا کہنا ہے ڈڈیال سے راولاکوٹ اسلحہ لے جانے والے 2 افراد کو ناکے پر رنگے ہاتھوں پکڑا گیا. ملزمان نے انکشاف کیا وہ انتشاری کمیٹی کے شرپسند سرغنہ مہران، امان اور ناظم کے لیے کام کر رہے تھے. نعیم اور عاقب نے اعتراف کیا وہ ایکشن کمیٹی کے رکن اور پرتشدد کارروائیوں میں ملوث رہے ہیں. کراچی ملیر کھوکھرا پار میں گھر سے ماں بیٹی کی پھندہ لگی لاشیں ملی ہیں. ریسکیو حکام کا کہنا ہے ماں کی شناخت 30 سال کی صبا اور بیٹی کی 8 سال کی نبیہ کے نام سے ہوئی. خاتون کے والد کا داماد پر بیٹی کے قتل کا الزام. پولیس نے خاتون کے شوہر کو گرفتار کر لیا. فیصل آباد میں ملزم نے سالی اور اس کی کمسن بیٹی پر تیزاب پھینک دیا. دونوں اسپتال منتقل. پولیس کا کہنا ہے ملزم کی دوسری شادی کا معلوم ہونے پر بیوی ناراض ہو کر میکے چلی گئی تھی. ملزم علی حیدر بیوی کے واپس نہ جانے پر مشتعل ہوا. مصنوعی اور غیر قانونی منشیات کی نئی اقسام نوجوانوں کے لیے سنگین خطرہ بن رہی ہیں. منشیات کا استعمال فرد، خاندان اور معاشرے کو متاثر کرتا ہے. صرف قانون نافذ کرنا کافی نہیں، آگاہی، تعلیم اور بحالی پر بھی توجہ دینا ہوگی. صدر آصف زرداری کا منشیات کے استعمال اور اسمگلنگ کے خلاف عالمی دن پر پیغام. کہا سوشل میڈیا پر منشیات کو فیشن اور کامیابی کی علامت بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. منشیات سے پاک نسل کی تشکیل کے لیے مؤثر اقدامات ناگزیر ہیں. تاریخ میں پہلی دفعہ شاہی خاندان کی ٹیکس تفصیلات شائع کر دی گئیں. شاہ چارلز سوم نے گزشتہ مالی سال میں تقریباً 13 ملین پاؤنڈ ٹیکس ادا کیا. برطانوی بادشاہ قانونی طور پر انکم ٹیکس، کیپٹل گینز ٹیکس یا وراثتی ٹیکس ادا کرنے کے پابند نہیں ہوتے، لیکن 1990 کی دہائی میں طے پانے والے ایک رضاکارانہ معاہدے کے تحت بادشاہ ٹیکس ادا کرتے ہیں. یورپ میں سورج آگ برسانے لگا، ریکارڈ توڑ گرمی. اسپین میں 4 روز کے دوران 212 افراد جان کی بازی ہار گئے. کئی علاقوں میں درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا. پیرس میں 24 گھنٹے کے دوران دل کا دورہ پڑنے کے 25 واقعات رپورٹ ہوئے. فرانس بھر میں 3 سالہ بچے سمیت 52 افراد جان سے گئے. سوئٹزرلینڈ میں گرمی کا 80 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا. نیدرلینڈز میں ریڈ الرٹ جاری. برطانیہ کے بیشتر حصوں میں پارہ 36 ڈگری سے اوپر چلا گیا. شدید گرمی کے باعث اسپتالوں میں کولنگ سسٹم بیٹھنے سے طبی آلات نے کام چھوڑ دیا. غیر ہنگامی آپریشنز اور سکین عارضی طور پر ملتوی کر دیے گئے. سویڈن کی وزیر یورپی یونین کے اجلاس میں 3 ماہ کے بچے کو ساتھ لے آئیں. اجلاس کے دوران تقریر کی، بچے کو بھی سنبھالتی رہیں. میڈیا سے گفتگو میں کہا میں یہ دکھانا چاہتی ہوں کہ آپ کو ایک اچھا وزیر اور ماں بننے میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کی ضرورت نہیں، ہم دونوں کام ساتھ کر سکتے ہیں. فیفا ورلڈ کپ کا پہلا اپ سیٹ ایکواڈور نے جرمنی کو 2-1 سے ہرا کر ناک آؤٹ میں جگہ بنا لی. آئیوری کوسٹ، جاپان، سویڈن اور آسٹریلیا نے بھی اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا. ترکی نے آخری گروپ میچ میں امریکہ کو 3-2 سے ہرا کر 24 سال بعد ورلڈ کپ میں پہلی فتح حاصل کی. آئیوری کوسٹ نے کیوراساؤ کو 2-0 سے زیر کیا. جاپان اور سویڈن کا میچ 1 گول سے برابر رہا. نیدرلینڈز نے تیونس کو 3-1 سے ہرایا. پیراگوئے اور آسٹریلیا کا میچ بغیر کسی گول کے برابر رہا.